السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے زوڈک سائن جو ہے نا اگریسو بنا دیتے ہیں انہیں، یا وہ ریلیونٹ ان سے کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں لاؤبالی پن، جذباتی، یا یوں کہہ لیں براہ راست کہ جناب جنگ و جدل والے وہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے متعلق زنجانی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کے سامنے یہ ٹاپک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت میں جو ہے نا بڑی سختی ہوتی ہے، بالکل، کون سے لوگ ہیں ایسے؟ دیکھیں اس میں اگر ہم لوگ چارٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک تو ہوتا ہے آپ کا زوڈک سائن ٹھیک ہے، برج، جو کہ نو ڈاؤٹ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ اس کی ڈیسیژن میکنگ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ایک زوڈک سائن کے انڈر جس ڈیٹ آف برتھ میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی پہ کہیں نہ کہیں پہ تا عمر ایک ایسی چھاپ رکھتا ہے، ایک ایسا امپریشن رکھتا ہے جو کہ آپ اپنے ڈیسیژن میکنگ میں، اپنی باتوں میں اور اپنے آئیڈیاز میں اور لاجکس میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سیکنڈری طور کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیلڈ اسٹرالوجی میں جائیں تو ڈیٹیلڈ اسٹرالوجی ہمارے پاس جب آتی ہے اس میں کسی بھی شخص کی جو نیچر ہے وہ صرف ہم زوڈک سائن کے اعتبار سے اس کو ڈیفائن نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس میں اس کے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ کے برتھ چارٹ کا پہلا ہاؤس ہوتا ہے، جو کہ آپ کے سوچ کو، ڈیسیژن میکنگ کو، آبزرویشن کو اور آپ کے فیصلوں کو اور آپ کے ریئیکشنز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جذبات اور آپ کے ایموشنز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کے جذبات، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کے ایموشنز، آپ کا پل پل میں سوچ کا بدلنا، حالات کو کس نظر سے رخ سے دیکھ رہے ہیں، اس میں پھر چاند کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ہے مون سائن۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم ڈیفائن کریں کہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے چارٹ میں جذبات، ایموشنز، غصہ، جلال، ڈومیننسی، سپیورٹی کمپلیکس، کنٹرولنگ پاور اور کسی طور کے اوپر ایک دم سے بھڑک جانا، بحث میں جانا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں تین زوڈک سائنس لازمی آئیں گے۔ اب انہی تین زوڈک سائنس میں ایسے افراد کہ جن افراد کے زوڈک سائنس میں یہ تین زوڈک سائن فال نہیں کرتے لیکن ان کی نیچر میں آپ کو پھر بھی نظر آتا ہے کہ یہ بہت جلالی طبیعت کا ہے، یہ غصے کا ہے، یہ سپیورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے، کسی طور کے اوپر اپنی چیزوں کو منوانا چاہتا ہے ہر صورت میں، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ تو یہی تین زوڈک سائنز اس کا یا تو اسینڈنٹ ہوں گے یا اس کا مون سائن ہوں گے، کہ ساری جو بنیاد بنے گی وہ انہی تین بروج پہ بنے گی، یا تو زوڈک سائن میں آ جائیں، یا اسینڈنٹ میں آ جائیں، یا مون سائن میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم جو ہے کچھ ایک دو ایگزامپلس بھی لے لیں گے کہ ان ایگزامپلس کے اوپر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ جس میں انسان کے اندر تھوڑی سی اپنی انا بہت زیادہ ہو، اپنی ایگو جو ہے وہ زیادہ ہو، کہ جس میں وہ بڑی سے بڑی قربانی اور بڑے سے بڑے نقصان کو بھی برداشت کر دے گا صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس زوڈک سائن آتا ہے وہ ہے ایریز برج ہم۔ ایریز اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے کیونکہ ایریز کا ایلیمنٹ ہے فائر ایلیمنٹ۔ اب چونکہ ایریز والوں کا جو ایلیمنٹ ہے یہ فائر ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آگ کا کام ہے جلانا، تپش دینا، غصہ لے کے آنا، جلال میں لے کے آنا، اگریشن میں لے کے جانا۔ تو اس لحاظ سے ایریز نیچر والے جو لوگ ہیں ان کے مزاج میں ایک تو جلد بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، بغیر سوچے سمجھے فیصلے کر جانا، جہاں پہ ان کی پازیٹیو کوالٹیز بھی بہت ہیں۔ مطلب ہم اگر کوئی پازیٹیو پروگرام کریں گے تو ان میں ان کی بے پناہ پازیٹیو کوالٹیز ہیں جو کہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، لیکن اب چونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں غصے، جلال، اناپسندی، کنٹرولنگ، ڈومیننسی کے اوپر، ٹھیک ہے، اب اس اعتبار سے یہ چیز ایریز والوں کے اندر آتی ہے۔ ایریز والے جلد بازی میں، غصے میں، بحث میں، جلال میں اپنی زندگی میں بڑے کمزور فیصلے کر جاتے ہیں، یا لوگوں کو کسی طور کے اوپر اپنے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر ذرا سے بھی کوئی چیز ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو وہ اس میں غصے میں بہت جلدی آ جائیں گے، یا پھر اگر کوئی چیز ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے، بحث کر کے دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے چاہے یہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا زوڈک سائن ایریز۔ ٹھیک، دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو دوسرا جو زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے لیو، برج اسد والے۔ برج اسد والوں کے اندر بے پناہ ان گنت مثبت کوالٹیز آتی ہیں، لیکن ان کا جو ایک ایلیمنٹ ہے ڈومیننسی، کنٹرولڈ کرنا، جارحیت کرنا، حاکمیت کرنا، رول کرنا، دوسروں کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرنا، کوشش نہ کرنا بلکہ اس میں ہر ممکن کامیابی ہونا، کہ ہر فرد جو ہے وہ صرف ان کا حکم سنے، ان نے
جو حکم دے دیا ہے دوسرے افراد آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس حکم کے مطابق صرف اپنا سر تسلیم خم کریں. تو اس اعتبار سے اس میں ہمارے پاس لیو جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ، کہ جن کی طبیعت میں جلال، غصہ، اگریشن، کنٹرولڈ ایگوئسٹک بیہیویئر اور ایک سپرمیسی کا بخار میں مبتلا رہنا، یہ چیز اس میں بہت زیادہ. اب اس کی صحیح جو ایگزامپل ہے وہ آج کل آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. ہاں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ذائچہ ہے، جو ان کا برتھ چارٹ ہے، اس کے اکارڈنگ اگر دیکھیں گے تو ان کا جو اسینڈنٹ بنتا ہے، جو کہ ذائچے کا پہلا گھر ہے ان کی ڈیسیژن میکنگ کا، وہ لیو ہے. مطلب پازیٹیو کوالٹیز بھی بے شمار ہوں گی، لیکن اس میں جارحیت پسندی اور کنٹرول بہت زیادہ ہوگا. سپیورٹی کمپلیکس میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم تیسرے برج کی طرف بڑھیں تو تیسرا جو برج ہے وہ ہمارے پاس پھر آتا ہے سیجیٹیریس. اچھا. اب سیجیٹیرینز والوں کو دیکھا جائے تو سیجیٹیرینز والوں میں بھی بے پناہ بہت اچھی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں. ایسی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو کسی باقی زوڈک سائن میں نہیں ہو سکتی. لیکن سیجیٹیرینز والوں کا بھی ایلیمنٹ جو ہے، کیونکہ آتشی ایلیمنٹ ہے، فائر ایلیمنٹ ہے. اب فائر ایلیمنٹ ہے تو وہ ان کے اندر ایک سپارک رکھتا ہے. وہ سپارک جو ہے وہ نسبتاً آپ یوں کہیں کہ پازیٹیو زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس سپارک میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی 20-30% نیگیٹو ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اور وہ نیگیٹو ایلیمنٹ ان کو کسی طور کے اوپر جلد بازی میں، غصے میں، ایک دم سے بھڑک جانے میں، غلط بات برداشت نہ کرنے میں، چیزوں میں اٹل ہو جانے میں، اور کسی طور کے اوپر ان کو اپنا ہر نقصان قبول ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ ان کی سوچ کی سوئی اڑ جائے اور جہاں پہ ان کو لگے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، آپ ان کو اس کام پہ راضی نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے سیجیٹیریس، کہ جن کی زندگی میں کسی طور کے اوپر اپنی ذات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہی کریں گے جو کہ ان کے اپنے لیے صحیح ہوگا، جو ان کو خود صحیح لگ رہا ہوگا، پھر چاہے اس میں ہزاروں کا نقصان ہو، کروڑوں کا نقصان ہو، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس میں بہت بڑی ایگزامپل جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ہمارے خان صاحب کی، کیونکہ ان کا بھی مائنڈ کا اسینڈنٹ جو ہے وہ یہی بنتا ہے. اب اس میں بے پناہ بہت پازیٹیو کوالٹیز بھی ہیں، لیکن اٹل ہو جانا، رک جانا ایک ہی سوچ پہ، اور ضد میں آ جانا، اس ضد سے ہٹنا نہ، پھر اس کے لیے جو مرضی قربانی دینی پڑ جائے، جو مرضی نقصان اٹھانا پڑ جائے، جو مرضی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ مائنڈ سیٹ سے نہیں ہٹتے. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے تیسرا زوڈک سائن، اور وہ ہے سیجیٹیریس. تو یہ تین ایسے بروج ہیں کہ جو آپ کے زوڈک سائن میں ہوں، جو آپ کے اسینڈنٹ میں ہوں، جو آپ کے مون سائن میں ہوں، تو آپ کی نیچر میں کسی نہ کسی طور کے اوپر کنٹرولڈ غصہ، اگریشن، ڈومیننسی، اور اپنی بات کو منوانا، پریفر کرنا ہر صورت. تو اس اعتبار سے ان کی نیچر میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا. اب یہ ان بروج کے نیچر میں یہ اگریسو پن ہے، تو یہ کوئی ایسا سٹار ہے جس کے ساتھ ملیں تو یہ تھوڑا کول ہو جائے، نارمل ہو جائے؟ بالکل. اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کیونکہ ایک تو یہ فائر ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو اپنا جو کمپینین ہے وہ ایسا رکھنا چاہیے جو کہ واٹر ایلیمنٹ ہے. یہ کمپینین آپ کا دوست ہونا چاہیے، آپ کا مشیر ہونا چاہیے، جو کہ آپ کی مزاج کی تیزی کو پانی ڈال کے تھوڑا کنٹرول کرے. لیکن آپ کا یہ شریک ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. کیونکہ شریک ہاتھ میں آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہے، یہ قدرت میں یہ ملاپ نہیں ہے. اگر آپ نے شریک ہاتھ کا چناؤ کرنا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر کون ہو، تو اس کو پھر آپ رکھیں جو کہ ایئر ایلیمنٹ میں آتا ہو. جیسے کہ جیمنائی ہے، لیبرا ہے، ایکویریس ہے. تو آگ اور ہوا، آگ اور آکسیجن، ان دونوں کا کمبینیشن آپس میں بہت ہی اٹریکشن اور محبت والا ہوتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے. لیکن اگر آپ نے اپنا کوئی ایڈوائزر رکھنا ہے، کوئی مشیر رکھنا ہے جو کہ آپ کو ایڈوائز کرتا رہے، تو پھر آپ کو اس کو واٹر ایلیمنٹ کی طرف لے کے جانا. اور واٹر ایلیمنٹ میں بھی آپ نے اسکارپیو کو اوائڈ کرنا، کیونکہ اسکارپیو لیکوڈ ضرور ہے لیکن وہ واٹر نہیں ہے، وہ کیمیکل ہے، پیٹرول ہے. تو اگر وہ آگ کے قریب جائے گا، آگ کو مشورہ دے گا، تو وہ آگ کو بجھائے گا نہیں، پھر آگ کو مزید ہوا دے گا. تو اس میں اگر آپ نے اپنا کوئی ایڈوائزر رکھنا ہے تو وہ یا کینسر ہونا چاہیے یا پائسز ہونا چاہیے، جو کہ آپ کے ٹیمپرامنٹ کو تھوڑا کنٹرول کرے. اوکے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت. ناظرین، آپ نے سنا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اگریسو ہوتے ہیں اور ان کو ایڈوائزر کیسا رکھنا چاہیے. تو اگر آپ کو کوئی ایڈوائز لینی ہو، ذائچہ بنوانا ہو، یا کوئی مشورہ کرنا ہو کسی حوالے سے، تو سید مصور علی زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.